بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو آدمی قابل رشک ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، کوئی آدمی قابل رشک نہیں سوائے دو آدمیوں کے۔ ایک وہ آدمی جسے اللہ رب العزت نے کتاب دی اور وہ اٹھ کر اسے رات کو پڑھتا ہے، اور وہ ایک آدمی جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور وہ دن و رات اسے اللہ رب العزت کی راہ میں صدقہ کرتا ہے۔ قرآن کریم اللہ کی رسی ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑو۔ حضرت ابو شریح خزاعی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے اور فرمایا، خوشخبری ہو، خوشخبری ہو، کیا تم لوگ گواہی دیتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں؟ ہم نے کہا جی ہاں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک یہ قرآن ایک رسی ہے جس کا ایک سرا اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، تم اس کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو، تم ہرگز گمراہ نہیں رہو گے اور اس کے بعد کبھی ہلاک نہیں ہوگے۔ قرآن مجید کی وجہ سے اللہ تعالی لوگوں کو بلندی عطا کرتا ہے۔ حضرت عامر ابن واصلہ سے روایت ہے کہ نافع ابن عبد الحارث نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے عصفان میں ملاقات کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں مکے کا امیر مقرر کیا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے مکے میں کسے اپنا نائب بنایا ہے؟ تو اس نے عرض کیا کہ ابن ابزی کو۔ آپ نے پوچھا ابزی کون آدمی ہے؟ اس نے جواب میں کہا ہمارے غلاموں میں سے ایک غلام ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تو نے ایک غلام کو مکے کا امیر بنا دیا ہے؟ اس نے کہا وہ اللہ رب العزت کی کتاب کا قاری ہے، علم فرائض کا عالم ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ اسی کتاب کے ذریعے لوگوں کو بلندی عطا کرتا ہے اور اس کتاب کو چھوڑ دینے والوں کو پست اور ذلیل کر دیتا ہے۔ صاحب قرآن اور اس کے والدین کی فضیلت۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن مجید روز قیامت اجنبی آدمی کے روپ میں آئے گا اور صاحب قرآن سے پوچھے گا، کیا تو مجھے پہچانتا ہے؟ پھر قرآن مجید اپنا تعارف پیش کرتے ہوئے کہے گا، میں وہی ہوں جو تجھے راتوں کو بیدار اور دوپہروں کو پیاسا رکھتا تھا۔ آج ہر تاجر اپنی تجارت کے پیچھے ہے اور آج میں تیری خاطر ہر تاجر کے پیچھے ہوں۔ پھر اسے دائیں ہاتھ میں بادشاہت اور بائیں ہاتھ میں ہمیشگی دی جائے گی اور اس کے سر پر وقار کا تاج رکھا جائے گا اور اس کے والدین کو 2 عمدہ پوشاکیں پہنائی جائیں گی۔ وہ اس قدر بیش قیمت ہوں گی کہ دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے اس کی قیمت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ وہ کہیں گے، اے ہمارے پروردگار، یہ پوشاکیں ہمارے لیے کیوں؟ جواباً کہا جائے گا، بیٹے کو قرآن مجید سکھانے کی وجہ سے صاحب قرآن کو روز قیامت کہا جائے گا، پڑھتا جا اور جنت کے بالا خانے اور درجات میں چڑھتا جا۔ پس جب تک وہ پڑھتا رہے گا وہ اونچے درجات میں چڑھتا رہے گا۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تعلیم حاصل کرو، اس کی نگرانی کرو اور ترنم اور غنہ کے ساتھ تلاوت کیا کرو۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، یہ قرآن رسی سے نکل کر بھاگنے والی اونٹنی کی بنسبت سینوں سے جلدی نکل جانے والی ہے۔ خوش الحانی کے ساتھ تلاوت کی تاکید۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کسی اور چیز کا اس قدر حکم نہیں دیا ہے جتنا قرآن مجید کے ساتھ خوش آوازی کے لیے کسی نبی کو حکم دیا ہے۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں ایک بار میں رات کو عشاء کے بعد گھر دیر سے پہنچی تو فرمایا، تم کہاں تھی؟ میں نے عرض کیا، آپ کے ایک صحابی کی قرات توجہ سے سن رہی تھی، اس جیسی قرات اور آواز میں نے کبھی کسی کی نہ سنی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، میں بھی ساتھ کھڑی ہو گئی تاکہ آپ کی بات سن لوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، یہ ابو حذیفہ کے آزاد کردہ غلام سالم ہیں، تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے میری امت میں ایسے افراد پیدا فرما دیے۔ لسان نبوت سے حضرت عبداللہ بن مسعود کی قرات پر تعریف۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان کو بشارت دی کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی پسند کرتا ہے کہ قرآن کو بالکل اسی طرح پڑھے جس طرح قرآن نازل کیا گیا ہے تو اسے چاہیے کہ عبداللہ بن مسعود کی قرات پر پڑھے۔ اچھی آواز پر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی تعریف اور توصیف۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی قرات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس آدمی کو آل داؤد کی مزامیر میں سے کچھ عطا ہوا ہے۔ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ مبارک ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے نقل کیے، یہ سن کر خوشی سے بے قابو ہو گئے اور خدمت نبوی میں حاضر ہو کر عرض کیا، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ میری قرات سن رہے ہیں، میرا قرآن سن رہے ہیں، تو میں اور بھی اچھی طرح پڑھتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر آیت کو الگ الگ تلاوت فرماتے تھے۔ قرآن پاک کو اچھی طرح پڑھنا مستحب ہے۔ قرآت کا مقصد تدبر اور تفکر ہے۔ اچھی طرح ٹہر کر پڑھنے سے تدبر پر مدد ملتی ہے۔
چنانچہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کے بارے میں بیان فرمایا کہ آپ ہر لفظ کو واضح اور الگ الگ کر کے تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ ٹہر ٹہر کر ایک سورت پڑھنا پورے قرآن کو جلدی پڑھنے سے بہتر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں پورا قرآن جلدی جلدی پڑھنے کے مقابلے میں میرے نزدیک یہ زیادہ بہتر ہے کہ میں صرف سورہ بقرہ کی تلاوت کر لوں۔ رونا نہ آئے تو رونے کی صورت اختیار کر لیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتے ہیں جب تم سجدے کی آیت تلاوت کرو تو سجدہ کرنے میں جلدی نہ کرو بلکہ اپنے اوپر گریہ طاری کر لو۔ اگر تمہاری آنکھیں آنسو نہ بہا سکیں تو دل سے آہو بکا کرو۔ بتکلف رونے کا طریقہ یہ ہے کہ دل پر غم طاری کر لو، اس لیے کہ غم ہی سے رونے کو تحریک ملتی ہے۔ دل پر غم طاری کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی وعید اور تہدید پر غور کرے اور یہ دیکھے کہ قرآن نے مجھے کس چیز کا حکم دیا اور کس چیز سے روکا ہے۔ اس کے بعد قرآنی اوامر اور نواہی کی تعمیل میں اپنی کوتاہی پر نظر ڈالے، اس سے یقیناً غم پیدا ہوگا اور غم سے رونا آئے گا۔ اس کے باوجود گریہ طاری نہ ہو سکے، رونا نہ آئے تو اپنے دل کی اس سختی پر ملال کرے اور یہ سوچ کر روئے کہ اس کا دل صاف نہیں رہا ہے۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔